بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپا صرف کمزوری کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا وقت بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان دنیا کے تمام رنگ دیکھ چکا ہوتا ہے، اب اس کے پاس سب سے قیمتی موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف سچی توبہ کا، عبادت کا اور اپنی آخرت سنوارنے کا۔ لیکن یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت بھی ہے، اگر اسی بڑھاپے میں انسان گناہوں سے نہ رکے تو یہی عمر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر زندگی کے آخری حصے میں کیے گئے چند گناہ آپ کی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر ساری عمر کی نیکیاں پلک جھپکتے ہی برباد کر دی جائیں؟ کیا آپ چند خواہشات کی بدولت آخرت خراب کرنا پسند کریں گے؟ کیا اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا جب مال و اولاد اور دنیاوی تعلقات جواب دے جائیں گے تب بھی دیکھا جائے گا؟ جب قبر کی اندھیری رات میں فرشتے منکر نکیر آئیں گے اور آپ کے گناہوں کے تلخ مناظر آپ کے سامنے لا کر عذاب قریب کر دیا جائے گا، کیا تب بھی دیکھا جائے گا؟ نہیں میرے عزیز پیارو، اب بھی وقت ہے سدھرنے کا، توبہ کرنے کا، اپنے کیے پر ندامت اختیار کرنے کا۔ ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ صحیح مسلم حدیث 107۔ اس حدیث مبارکہ میں صاف طور پر ایسے بڑے شخص سے اللہ پاک کی ناراضگی ثابت ہو رہی ہے جو بڑھاپے میں بھی زنا کرنا نہیں چھوڑ رہا۔ ناظرین اکرام، بڑھاپا ایک آزمائش بھی ہے اور ایک عظیم نعمت بھی۔ اس عمر میں انسان کے جسم کی تمام طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی عقل، تجربہ اور سمجھ بوجھ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کرنے کا، دنیا کی حقیقت سمجھنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ اس عمر میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ایسے گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑھاپے کے وہ 5 خطرناک ترین گناہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان گناہوں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 توبہ سے غفلت اور تکبر۔ ناظرین، ایسے لوگ جو اس عمر میں گناہ کبیرہ بھی کر لیتے ہیں مگر وہ نہ تو اس سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس گناہ کو چھوڑتے ہیں بلکہ تکبر اور ڈھٹائی سے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ گناہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے غرور میں آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت کے دروازے خود بخود بند کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ غافر۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کرتا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سنن ترمذی۔ ناظرین اکرام، ذرا غور کریں، وہ وقت جب انسان کو اپنی زندگی کا حساب یاد آ جانا چاہیے، جب موت کی حقیقت دل کے قریب محسوس ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت بھی انسان اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو تو کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ کیا ہوگا اس شخص کا جو بڑھاپے تک پہنچ کر جائے مگر توبہ کا دروازہ پھر بھی نہ کھٹکھٹائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں توبہ نہ کرنا اور اپنے گناہوں پر قائم رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ بعض لوگ اس عمر میں بھی تکبر کا شکار رہتے ہیں اور توبہ کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا جہنم متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں؟ سورہ زمر آیت 60۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ سنن ترمذی حدیث 3537۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور توبہ ان کے لیے نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت 18۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں توبہ سے غفلت، اللہ کی رحمت سے دوری اور انا پرستی، یہ سب ایسی خطرناک صفات ہیں جو انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ حضرت ابو طالب کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بھی موجود تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, एक कलमा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के यहाँ आपके हक़ में गवाही दे सकूँ। लेकिन अबू जहल और दूसरे सरदार बार बार इन्हें अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहने की तरगीब देते रहे, हत्ता कि अबू तालिब ने आखिरी लम्हे में भी कहा कि वो अपने आबा के दीन पर हैं और कलमा न पढ़ा, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए और फरमाया कि अगर मुझे मना ना किया गया होता तो मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करता। बुखारी व मुस्लिम। नाजरीन, देख लीजिए कि इतनी अजीम शख्सियत के चचा भी तकब्बुर और मुआशरती दबाव की वजह से ईमान न ला सके। ये वाक़या हमें बताता है कि अगर बुढ़ापे में भी इंसान न बदले तो अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 2, बुढ़ापे में ज़ना या बेहयाई में मुब्तला रहना। नाजरीन, ज़रा सोचिए कि ऐसी उम्र जब ख्वाहिशात कम हो जानी चाहिए, अगर उस उम्र में भी इंसान गुनाहों में डूबा रहे तो इसका आखिरत छोड़ें दुनिया में ही क्या बनेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर बुढ़ापे में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दनाक बीमारियों को शिकार हो जाते हैं, तो यकीनन वो इन्हीं गुनाहों की शामत होती है जो उम्र भर किए होते हैं। ये इस उम्र में भी इन्हीं गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिल रही होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह हुक्म देते हैं, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। तर्जमा, और ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल आयत 32। हकीकी सबक आमूज़ वाक़या भी बयान किया जाता है कि एक शख्स 70 साल की उम्र को पहुँच चुका था, मगर फिर भी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात में मुब्तला रहा। एक रात ये हुआ कि उसे दिल का दौरा ऐसी हालत में पड़ा कि वो इंतहाई शर्मनाक हालत में था। एक औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ और ऐन ज़ना करते वक़्त इसे दिल का दौरा पड़ा था। औरत बताती है कि इसकी जान निकल ही नहीं रही थी, काफ़ी तकलीफ़ में इसे मौत आई थी। ये ऐसे कभी फ़ेल में मुब्तला रहा था कि इसके अमल ने पूरे ख़ानदान को बेइज्जत कर दिया था, यहाँ तक कि इसके अपने बेटे ने भी कफन दफन से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके आमाल ने पूरे ख़ानदान को शर्मिंदा कर दिया था। ये वाक़या हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में रिस्वा कर देता है। नंबर 3, बुढ़ापे में कुफ़र और निफाक पर कायम रहना। क्या फ़ायदा ऐसी लंबी उम्र का अगर अंजाम ईमान के बग़ैर हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, बेशक जो लोग कुफ़र करें और हालत कुफ़र में ही मर जाएं, इन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। सूरह बकरा आयत 161। नाज़रीन इकराम, बुढ़ापा दरअसल आखिरी मौका होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, ना कि शक, निफाक या कुफर में मुबतला रहना चाहिए। नाजरीन, अभी हमने आपके सामने सिर्फ 3 ख़तरनाक गुनाहों का जिक्र किया है। बाकी 2 ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जो इंसान की सारी इबादत भी ज़ाया कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पहले एक इबरतनाक वाक़या सुन लें कि एक गाँव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसने सारी ज़िंदगी दीन से गफलत में गुजारी, ना नमाज की पाबंदी, ना कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा और हमेशा यही कहता रहा, अभी वक्त है, बाद में कर लूँगा। जब वो आखिरी बीमारी में मुबतला हुआ तो सांसें बोझल हो गईं और वक्त आखिर आ गया। घर वाले बार बार कहते रहे, अब्बा जी कलमा पढ़ लें, मगर वो कमज़ोरी के आलम में कुछ ना कह सका और सिर्फ यही अल्फाज निकले, मेरे पास वक़्त नहीं। कुछ ही देर बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जिस अमल को हम आज टालते हैं वही कल हमारे लिए हाथ से निकल जाता है। ज़िंदगी की असल कामयाबी ये है कि इंसान हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करे, वरना बाद में वो वक़्त कभी वापस नहीं आता। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है कि जो इंसान बुढ़ापे में भी हक़ को कबूल नहीं करता, इस पर मौत की सख्तियाँ आसान नहीं होती और अंजाम निहायत इबरतनाक हो सकता है। नंबर 4, बुढ़ापे में नमाज और इबादत से गफलत। जब ज़िंदगी का आखिरी वक़्त हो फिर भी नमाज ना पढ़ी जाए तो इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है। नाजरीन, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसमें सुस्ती या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, ख़ास तौर पर बुढ़ापे में तो और भी नहीं, क्योंकि बुढ़ापा ही वो वक्त होता है जब दुनिया की तमाम मसरूफियात कम हो जाती हैं, ख्वाहिशात दम तोड़ने लगती हैं। तो ऐसे वक्त में और उम्र के इस आखिरी हिस्से में तो इबादत का वक़्त और भी बढ़ जाना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सूरह माऊन आयत 4-5।
یہاں اس آیت سے نمازیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں، اور وقت کی پابندی نہیں کرتے، دل حاضر نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر انسان اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ خود کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک عبرتناک واقعہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا جسے اللہ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا، اسے معاشی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر عمر اس کی ڈھل چکی تھی۔ اب چل پھر تو سکتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں رہی تھی جو جوانی میں تھی، اور تو اور اس کا گھر مسجد کے قریب تھا، مگر وہ کبھی نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا۔ ایک دن اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا، جو اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا تھا، ہم اس کے جنازے میں کیوں آئیں؟ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عمر کے آخری حصے میں عبادات کی کثرت اور خاص طور پر نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہمارا نام علیین میں شامل ہو جائے اور ہم اخروی نجات حاصل کر لیں۔ نمبر 5، بڑھاپے میں حسد اور کینہ رکھنا۔ کیا آپ جانتے ہیں حسد ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں جلا سکتا ہے؟ ناظرین، حسد دراصل شیطان کا رویہ ہے۔ قرآن مجید میں جو شیطان کا یہ قول آیا ہے کہ انا خیر منہ، یعنی ترجمہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو یہ تکبر اور حسد کی بنیاد تھی۔ حسد انسان کو اندر سے جلا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 4903۔ ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے دل میں حسد، کینہ اور بدگمانی بھری ہوئی تھی۔ وہ دوسروں کی خوشیوں پر جلتی اور ہر نعمت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر اس کا دل نہ بدلا۔ پھر ایک دن اس کا اکلوتا بیٹا اچانک وفات پا گیا۔ صدمے کے باوجود اس نے صبر کرنے کے بجائے فوراً دوسروں پر الزام لگا دیا کہ یہ کسی کی بد دعا کا اثر ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے اپنے دل کا زہر، حسد اور بدگمانی اسے اندھا کر چکا تھا۔ وہ اللہ کی تقدیر کو بھلا کر ہر کسی کو قصوروار ٹھہراتی رہی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد اور کینہ سب سے پہلے انسان کو خود تباہ کرتے ہیں، جبکہ دل کی صفائی اور اچھا گمان ہی اصل سکون کا راستہ ہے، ورنہ انسان دوسروں کے لیے آگ جلانے نکلتا ہے اور خود اسی آگ میں جل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی دیتا ہے۔ بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہر عمر کے اپنے تقاضے ہیں اور ہر دور میں اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی جامع اور رحمت بری تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن میں نوجوانوں کے لیے محنت اور عبادت کا درس ہے، بوڑھوں کے لیے عزت، سکون اور نصیحت کا مقام ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بڑھاپے کو نیکیوں کا خزانہ بنائیں گے یا غفلت کا سبب۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بوڑھوں کا مقام صرف عزت تک محدود نہیں، بلکہ ان کی دعائیں، ان کی زندگی اور ان کے اعمال بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں؟ بوڑھوں کا مقام اور عزت۔ ناظرین، اسلام نے بوڑھوں کو ایک عظیم اور باوقار مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ سوچیں، اگر ہم اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے تو کیا ہم واقعی کامل ایمان والے ہیں؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بوڑھوں کی عزت صرف اخلاق نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ بوڑھوں کی عزت کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بوڑھے مسلمان کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بوڑھوں کا احترام صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ بڑھاپے میں اعمال کا اجر۔ اگر آپ عبادت کم بھی کر پائیں تو کیا اللہ آپ کو وہی اجر دے سکتا ہے جو جوانی میں دیتا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے وہی نیک اعمال لکھے جاتے ہیں جو حالت صحت اور قیام میں کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کمزوری کی وجہ سے عبادت کم کر پاتے ہیں مگر دل میں شوق باقی ہوتا ہے۔ اب اگر بندہ عبادت نہ کرے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔
بوڑھوں کے ساتھ نرمی اور آسانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بوڑھوں کے ساتھ نرمی برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں مگر بچوں کے رونے اور بوڑھوں اور کمزوروں کی وجہ سے اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اسلام سختی نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے، خاص طور پر بوڑھوں کے لیے۔ بڑھاپے میں صبر اور اس کا اجر۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑھاپے کی بیماریاں بھی رحمت بن سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ مسند احمد۔ بزرگوں کی دعاؤں کی قبولیت۔ ناظرین کرام، بزرگوں کی دعاؤں میں خاصی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی اور دوسری بزرگ کی دعا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بوڑھوں کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ ان کی زبان سے نکلی دعا نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، بشرطے کہ دعا میں حضور قلب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم کا انداز بوڑھوں کے ساتھ بے حد نرم، محبت بھرا اور احترام والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ جو بزرگوں کی تعظیم کے متعلق بہت مشہور ہے۔ فتح مکہ کے دن جب لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد حضرت ابو قحافہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو قحافہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، یہاں تک کہ وہ سغامہ یعنی سفید پودے کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اس بزرگ کو گھر ہی پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے، ہم خود اس کے پاس آ جاتے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں ہی آپ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کی سفیدی دیکھ کر فرمایا، غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد، یعنی اس سفیدی کو بدل دو، یعنی رنگ لو لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ صحیح مسلم حدیث 2102۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے کی عزت کرنی ضروری ہے، بلکہ عزت و احترام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو اس لیے رنگنے کا حکم دیا تاکہ وہ جوان نظر آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سفید بالوں کو رنگنے کی اجازت بھی ملتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے اس لیے منع کیا کیونکہ کالا رنگ شکل کو بگاڑنے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھوں کا کردار، نصیحت اور رہنمائی۔ ناظرین، بزرگ صرف عمر میں بڑی نہیں ہوتے بلکہ تجربے کا خزانہ ہوتے ہیں۔ اگر نئی نسل بزرگوں سے نہ سیکھے تو پھر کہاں سے سیکھے گی؟ اس لیے بوڑھے حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے تجربات شیئر کریں، دین و دنیا کے معاملات میں رہنمائی دیں، نئی نسل کی اصلاح کریں۔ آخرت کی تیاری۔ بڑھاپے کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا یعنی بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے معاملات درست کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث 2465۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کی توجہ آخرت پر ہو دل پر سکون ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے، اور جس کی فکر صرف دنیا ہو پریشانی بڑھتی ہے، دل بے سکون رہتا ہے۔ اب یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم بڑھاپے کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا صرف دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ بزرگوں کو چاہیے کہ دنیا کی خواہشات سے خود کو آزاد کریں، عبادت، تلاوت، ذکر اور دعا میں وقت گزاریں، اپنی آخرت سنواریں۔ مزید یہ کہ دین اسلام میں بزرگوں کا احترام اور ادب کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث 1919۔ محترم ناظرین، بڑھاپا زندگی کی شام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ شام روشنی میں گزرے گی یا اندھیرے میں؟ بڑھاپا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی طاقتیں جواب دینے لگتی ہیں، دنیا کی لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور موت کی آہٹ قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس قیمتی وقت میں بھی گناہوں کی تاریکیوں میں سے باہر نہیں نکلتے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔
اب ہم آپ کے سامنے بڑھاپے کے 5 گناہ مختصراً بیان کرتے ہیں تاکہ ابھی سے ان گناہوں سے آپ سچی توبہ کر لیں۔ نمبر 1، نماز چھوڑ دینا۔ جب وقت ہی وقت ہو پھر بھی نماز نہ پڑھی جائے تو اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی۔ بڑھاپے میں نماز سب سے آسان عبادت ہے، لیکن اگر پھر بھی انسان اسے چھوڑ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینا۔ جب مال و متاع اور دولت اسی دنیا میں ہی رہ جانا ہے تو پھر دل اس سے کیوں چمٹا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2588۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ گناہوں کا کفارہ بن جائے اور قبر و حشر میں یہی صدقات ڈھال بن جائیں۔ نمبر 3، زبان کے گناہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں زبان کے گناہ آپ کی ساری نیکیاں ختم کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور دوسروں کے دل دکھانا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو بڑھاپے میں بھی اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں یہ گناہ اس لیے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کا وقت کم ہو رہ جاتا ہے، اعمال نامہ بند ہونے کے قریب ہوتا ہے، توبہ اور اصلاح کا وقت محدود ہو جاتا ہے۔ ماضی کے گناہ اگر باقی رہ جائیں تو آخرت کے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے اور اپنے آخری دنوں کو نیکی، توبہ اور اللہ کے ذکر میں گزارے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو قبر اور آخرت میں انسان کے کام آئے گا۔ نمبر 4، زنا، فحاشی اور بے حیائی۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشروں کے اکثر بوڑھے حضرات عمر کے اس نازک حصے میں بھی ان غلیظ گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا رستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 32۔ اس آیت میں صرف گناہ سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام کام جو انسان کو اس کی طرف لے جائیں، جیسے نامناسب نظارے، بے حیائی والی گفتگو، غلط تعلقات اور شیطانی خواہشات کو بڑھانا۔ وہ عمر جب کہ خواہشات ختم ہو جانی چاہیے، اگر اس عمر میں بھی انسان اس گناہ میں مبتلا ہو تو سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ یقیناً وہ قبر و حشر میں نہ ختم ہونے والے دردناک عذاب میں ہی مبتلا کیا جائے گا۔ نمبر 5، اولاد کے ساتھ ظلم اور ناانصافی۔ اکثر لوگ باقی گناہوں سے تو بچے رہتے ہیں مگر وہ اس گناہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت 97۔ اگر کوئی شخص بیٹیوں کو حق سے محروم کرے، وراثت میں ناانصافی کرے یا گھر والوں پر ظلم کرے تو وہ اللہ پاک کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جسے اتنی عمر دی ہو کہ وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6419۔ محترم عزیزو، اتنی گفتگو سننے کے بعد ضروری ہے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچے تو اپنے پچھلے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے۔ یہی وہ وقت ہے جب کثرت سے استغفار کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نفلی عبادت میں وقت گزارا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور قبر و آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے پاس صرف ندامت باقی رہ جاتی ہے۔ کیا ہم اس ندامت کا انتظار کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ قرآن پاک ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی گناہوں پر قائم رہنا اصل میں دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے کی علامت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت یقینی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اصل کامیاب وہ شخص ہے جو بڑھاپے کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اسے گناہوں میں ضائع کر دے، کیونکہ بڑھاپے میں گناہ کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ آخرت کی بربادی کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے
اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ آخر میں امید کا پیغام۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی وہ امید ہے جو بڑھاپے کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ صرف ایک سچی توبہ، صرف ایک آنسو اور دل کی نرمی آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جوانی کے گناہ معاف فرما، اور بڑھاپے میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل ایمان کا سفر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔